اور جب اس نے بات کی تھی ان سے، اپنی والدہ سے اس نے بات کی ہے کہ میں زہیر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس بات پہ اس کو مارا پیٹا گیا۔ اچھا اس نے گھر بتا دیا ہوا تھا؟ اس نے گھر بتایا ہوا تھا، اچھا اس نے گھر بتایا ہوا تھا، پھر اس کو مارا پیٹا گیا کہ تم یہ کر رہی ہو، تم وہ کر رہی ہو۔ زہیر کا بھائی تھا، زہیر کا کزن تھا۔ لیکن ابھی تک کوئی میڈیا میں نہیں آیا۔ وہ تو بار بار آ رہے ہیں، دعا زہرا کے والد، وہ میڈیا پر کیوں نہیں آئے اگر وہ آپ کے ساتھ آئے بھی تھے یہاں پہ؟ وہ میڈیا میں آنا ہی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں جی جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہم میڈیا پہ نہیں آنا چاہ رہے، ہمارے اب یہ عزت بن گئی ہے ہماری۔ والد صاحب ان کے سٹل ابھی تک اپنی باتوں پر قائم ہیں کہ سازش ہو رہی ہے، بچی کو یعنی کہ بچی کو بھڑکایا جا رہا ہے یا بچی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں لاہور ہائی کورٹ آؤں گا، کہ پٹیشن بھی دائر کروں گا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ والد کا ایسا کیا دباؤ تھا بچی پر؟ بچی نے آ کر آپ سے کیا گفتگو کی کہ میرے والد صاحب تو اس طرح کرتے تھے، جو وجہ بنی میرا وہاں سے نکلنا؟ بچی نے جی مجھے سارا کچھ آ کے گھر کے تمام اندرونی حالات کے بارے میں بتایا۔ جب میں نے اس سے مکمل تفصیلاً بات کی، بچی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ہمارا والد صاحب نے ہم سب بہن بھائیوں کو، بھائی تو ان کا نہیں ہے، سب بہنوں کو اسکول سے، اس نے کہا جی مجھے تو آج سے 4 سال پہلے اسکول سے چھڑوا کے اسکول گھر میں بٹھا دیا گیا تھا جب میں 7th کلاس میں تھی، اور باقی چھوٹی بہنوں کو بھی اسکول چھڑوا کے بٹھایا ہوا ہے گھر، اور ہم ایک گھر میں بلکہ ایک پنجرے میں قید ہیں۔ ہم صرف اپنے کمرے، والدین کے کمرے کو، بس ان دیواروں کو دیکھتی ہیں، باہر جانے کے لیے صرف سامنے نانا کا گھر ہے ادھر جا سکتی ہیں، اس کے علاوہ ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ ہمارا والد گھر میں بیٹھ کے آن لائن کام کرتا ہے، اور اس کو ہر وقت یہی ڈر ہوتا ہے کہ کوئی FIA والا نہ آ جائے، کوئی پکڑنے والا نہ آ جائے، اور تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ والد نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری کسی ایک ڈاکومنٹ تک، ہمارے اسکول کے کارڈ تک، ہمارے رزلٹ کارڈ تک کوئی رسائی نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں بچی نے بتائی ہیں کہ تمام باتیں بچی نے بتائی ہیں کہ ہماری کوئی رسائی نہیں ہے، اور یا ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ میرا والد میرے تایا کے بیٹے کے ساتھ زبردستی نکاح کروانا چاہ رہا تھا اس عید پہ، یہ طے ہو چکا تھا۔ اچھا، اور ان کا باپ اگر وہ 14 سال کی تھی تو باپ نکاح کیوں کروانا چاہ رہا تھا؟ سوال بنتا ہے نا۔ ڈیفینیٹلی جی، کیونکہ دونوں بھائیوں کا آپس میں پلاٹس کا تنازع تھا، وہ اس وجہ سے وہ اپنے لالچ میں شادی کر رہے تھے، یہ اپنے لالچ میں شادی کر رہے تھے۔ اچھا 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 اچھا، صحیح۔ ڈبل سٹینڈرڈ ہے دعا کے والد کا۔ جب زین کے ساتھ شادی ہو تو 14 سال نہیں ہوں گے، کسی اور کے ساتھ شادی ہو تو ڈیفینیٹلی 14 سال، میری بچی نابالغ ہے۔ بالکل۔ زین کے ساتھ ہو تو نابالغ نہیں ہے، وہ تو بالغ ہے۔ اور یہاں تک کہ اس نے اپنی آئیڈینٹی چھپا رکھی ہوئی ہے، اپنے ID کارڈ پہ اس کے دعا کے والد نے ایڈریس سیالکوٹ کا لکھا ہوا ہے، پرماننٹ بھی اور پریزنٹلی بھی جو ایڈریس ہے وہ دونوں سیالکوٹ کے لکھے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ دعا کے والد آن لائن بزنس کرتے ہیں اور اپنے آن لائن جاب کرتے ہیں، اور اپنے اس بزنس کو رن کرنے کے لیے اپنی جو پرماننٹ پلیس ہے وہ بھی نہیں بتائی ہوئی، ایک فیک بتائی ہوئی ہے۔ فیک بتائی ہوئی ہے، سیالکوٹ کی بتائی ہوئی ہے، رہتے کراچی میں ہیں، کراچی الفلاح میں رہتے ہیں، کرنگی میں۔ سر ان کے والد صاحب کو دیکھ کے، ان کی والدہ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ بڑے ڈیسنٹ لوگ ہیں، ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن اس گھر سے اس بچی کا ایسے سٹیپ لینا ایک بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ ظاہری شکل و صورت سے آپ کسی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بکری کی شکل میں ہوتے ہیں، بھیڑیے ہوتے ہیں، ہرن کی شکل میں بھیڑیے ہوتے ہیں، دکھاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ میں ان کو ایسا تو نہیں کہوں گا، لیکن بچی پہ توجہ اگر دی ہوتی، اس کی اچھی پرورش کی ہوتی، اس کی ہر چیز کا خیال کیا ہوتا، اور جب اس نے بات کی تھی ان سے، اپنی والدہ سے اس نے بات کی ہے کہ میں زہیر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس بات پہ اس کو مارا پیٹا گیا۔ اچھا اس نے گھر بتا دیا ہوا تھا؟ اس نے گھر بتایا ہوا تھا، اچھا اس نے گھر بتایا ہوا تھا، پھر اس کو مارا پیٹا گیا کہ تم یہ کر رہی ہو، تم وہ کر رہی ہو۔ سر آخر میں مجھے بتا دیں، نکاح جب ہوتا ہے تو گواہان شامل ہوتے ہیں، کون کون گواہان تھے؟ ظاہر تھا، اس کے کوئی بھائی وغیرہ تھے، کون آیا تھا آپ کے پاس؟ زہیر کا بھائی تھا، زہیر کا کزن تھا۔ لیکن ابھی تک کوئی میڈیا میں نہیں آیا۔ وہ تو بار بار آ رہے ہیں، دعا زہرا کے والد، وہ میڈیا پر کیوں نہیں آئے اگر وہ آپ کے ساتھ آئے بھی تھے یہاں پہ؟ وہ میڈیا میں آنا ہی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں جی جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہم میڈیا پہ نہیں آنا چاہ رہے، ہمارے اب یہ عزت بن گئی ہے ہماری۔ دعا زہرا اب وہ کہتے ہیں ہماری عزت ہے، اور ہم اپنی عزت کو میڈیا پہ نہیں اچھالنا چاہتے۔ ٹھیک ہے۔
اخلاقی اقدار بھی ہیں نا جی. بالکل. اب اگر آج دعا زہرا کے والد کو یاد آ رہا ہے کہ میری بچی کو کچھ کھانے کو دیا ہوگا نہیں دیا ہوگا, میری بچی, یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا اس کو. بچی کی اچھی تربیت کرنی چاہیے تھی, ٹھیک ہے, پورا دھیان دینا چاہیے تھا بچی پہ. بالکل جی. دعا زہرا کے وکیل صاحب رائے خرم محمود صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ان کی باتوں میں کتنی سچائی ہے یہ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اور یہ چشمہ دید گواہ ہے اس چیز کے کہ دعا زہرا ان کے پاس آتی ہے اور تمام جو گھر کے معاملات ہیں وہ ڈسکس کرتی ہے کہ بھئی میرے گھر کے یہ معاملات تھے جو میرا گھر سے نکلنے کی وجہ بنی. گھر بتایا بھی تھا, ایک بڑی انہوں نے امپورٹنٹ بات بتائی ہے مجھے کہ دعا زہرا اپنے گھر اپنے والد صاحب کو, اپنی والدہ کو یہ بات بتا چکی تھی جس وجہ سے اس کو گھر مارا بھی گیا, لیکن اس کے باوجود وہ گھر سے نکلنے میں کامیاب ہوئی اور ظہیر عباس کے پاس آ کے نکاح کیا اور اپنی زندگی گزار. سر آخر میں بتا دیں, اگر کوئی اسپیس بنتی ہے, اگر اس کے باپ آتے ہیں, مثال کے طور پہ اس کے باپ آتے ہیں کورٹ میں, کوئی آپشن باقی بچتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو لے کے جا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں بجائے اس کے کہ وہ کورٹ میں آئیں, وہ ڈائریکٹ رابطہ کریں, آ کے ملیں اپنی بیٹی سے. دعا زہرا جہاں پہ موجود ہے, ان کا داماد تو ہے ریلیشن میں ظہیر, ان سے ملیں, ان کے پیرنٹس سے ملیں, وہ مل بیٹھ کے بات کرنے والے ہیں. وہ ویل مینرڈ فیملی ہے, وہ بھی کوئی ایسی وہ غلط فیملی نہیں ہے, ویل مینرڈ فیملی ہے, سمجھدار ہیں, پڑھے لکھے ہیں. ظہیر نے بھی پری میڈیکل کیا ہوا ہے اور نیکسٹ آگے وہ ایڈمیشن کے لیے ریڈی ہے. وہ بھی جب بھی ایڈمیشن اوپن ہوں گے وہ ایڈمیشن لے لے گا. اور اچھی فیملی ہے, پڑھی لکھی ہے, وہ بھی بیٹھ کے بات کرنا چاہ رہی ہے, وہ بھی بیٹھ کے بات کریں گے بھی. یعنی کہ جو اس کی فیملی پہ بات کرنا چاہتی ہے کہ موسٹ ویلکم آئیں ہم. ظہیر ویسے بھی اس کا والد فوت ہوا ہے, یتیم ہے, والدہ ہے اس کی, وہ بھی گورنمنٹ سرونٹ ہے, اس کا بھائی بھی گورنمنٹ سرونٹ ہے. یعنی کہ وہ میمز بن رہی ہیں نا کہ لڑکا کیا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ, لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ بڑے ویل سیٹلڈ لوگ ہیں وہ. دیکھیں جی, یہ تو ایک بات ہے نا جی, لوگ معاملے کو اچھالنا چاہیں, اپنی ریٹنگ کے لیے کچھ بھی کر جائیں, تو جو کہ آج کل ہو رہا ہے. بالکل جی, آپ نے گفتگو سنی اور ان کا یہی کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو خبریں چل رہی ہیں اور اس حوالے سے تمام انہوں نے باتیں بتائیں کہ لڑکا بھی ویل سیٹلڈ ہے, ان کی فیملی ویل سیٹل ہے, آپ جو مرضی کہہ لیں. اور ان کے والدین جو لڑکے کے والدہ ہیں, ان کے والد صاحب تو نہیں ہیں اس دنیا میں, لیکن ان کی لڑکے کی جو والدہ ہیں اور اس کا بھائی دعا زہرا کے والدین سے بات کرنے کے لیے ریڈی ہیں. آپ آئیں, اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے میرا پاکستان. اللہ حافظ.